میری رسالت ہے، وہ میری رسالت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت کورس میں خوش آمدید۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابرین امت۔ آج کے لیکچر میں ہم اکابرین امت کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے مرزا قادیانی کے ابتدائی خدوخال سے ہی اسے پہچان لیا تھا کہ آگے چل کر یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ کسی نے اسے کرنے شیطان سے تعبیر کیا، کسی نے اسے دجال قرار دیا، کسی نے 40 سال قبل قادیانی فتنے سے آشنا فرمایا۔ تمام اکابرین امت نے مرزا کی عقائد کی تشہیر پر تردید کی اور جرأت مندانہ بند باندھا اور اس فتنے سے نہ صرف بر وقت آگاہ فرمایا بلکہ اس کا سدباب کرنے کی تلقین بھی فرمائی۔ اولیاء ربانی رشد و ہدایت کے روشن ستارے ثابت ہوئے، ان کی روشنی سے کئی قلوب منور ہوئے، سینکڑوں قادیانی مرزا کے چنگل سے آزاد ہوئے اور حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت پیر سید بڈھن شاہ رحمۃ اللہ علیہ آپ خاندان سادات چشتی سے ہیں۔ حضرت پیر سید امام علی الحسینی نقشبندی کے نامور خلیفہ ہیں۔ ایک دفعہ آپ قادیان تشریف لے گئے جہاں اب مرزا قادیانی کے مکانات ہیں۔ یہ جگہ اس وقت سفید تھی، آپ وہاں خیمہ زن ہوئے۔ ہمیشہ سے درود خضرہ آپ کا معمول تھا، مگر وہاں آپ نے فرمایا کہ درود شریف خضرہ کی بجائے آج صلی اللہ علی خیر الخلق محمد و آلہ وسلم پڑھو۔ دریافت کرنے پر فرمایا کہ اس جگہ سے شیطان کا سینگ یعنی شاخ شیطان پیدا ہوگا، اس کی بدبو آ رہی ہے۔ چنانچہ اس واقعے کے 40 سال بعد مرزا قادیانی کا ظہور ہوا۔ ایک دفعہ قادیان کے لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وظیفے کے لیے التجا کی۔ فرمایا لا حول پڑھو۔ عرض کرنے پر ارشاد فرمایا کہ قادیان سے شیطان کا ایک سینگ ظاہر ہونے والا ہے۔ حضرت خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ علیہ آپ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک معروف پیر طریقت تھے۔ حضرت خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا جی حضرت خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ علیہ سیال کوٹ میں ایک دفعہ تشریف لے گئے۔ سیال کوٹ میں مرزا غلام احمد جو بعد میں مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے مشہور ہوا، ایک معمولی کلرک تھا اور وہ حضرت فقیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ مجھے بیعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کل آؤ۔ کل گیا تو آپ نے فرمایا کل آؤ۔ تیسرے دن گیا، آپ نے فرمایا بابا جی صاحب نے فرمایا کہ آپ اسے بیعت فرما لیں۔ آپ نے ان کے حکم کے مطابق بیعت کیا، مگر فرمانے لگے اس شخص کے سینے میں ایمان کی خوشبو نہیں ہے، اس میں بے دینی کی بو ہے، یہ آدمی بیعت کے لائق نہیں تھا۔ بابا جی نے اسے بیعت کے بعد جب توجہ دی تو مرزا نے کہہ کر دی، پھر اسے پیش کیا۔ فرمایا میں نے کوئی فرق نہیں رکھا مگر اس کے اندر رب کا نام نہیں سماتا۔ مولانا پیر سید حسن شاہ قادری بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا تعلق بٹالہ کے مشائخ قادریہ سے ہے۔ آپ کے انکشاف کو یوں منظر عام پر لایا جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک روز مولانا پیر حسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت نے اسے ہدایت فرمائی کہ عقیدہ اہل سنت جماعت پر ثابت قدم رہنا اور خواہشات نفسانیہ ہوائے شیطانیہ کا غلام نہ بن جانا۔ جب یہ کلام حافظ عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنا جو حضرت کے شاگرد و مرید اور یونیورسٹی میں عربی کے پروفیسر تھے، تو عرض کیا حضور آپ نے اسے جس طرح ہدایت فرمائی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ ارشاد فرمایا کچھ مدت بعد اس شخص یعنی غلام احمد قادیانی کا دماغ خراب ہو جائے گا اور یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، کیونکہ مجھے اللہ رب العزت کی عطا سے معلوم ہوا ہے کہ قادیان سے کرنے شیطان کا ظہور ہوگا اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ اس پیشن گوئی کے 36 سال بعد مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیحیت و نبوت کا دعویٰ اگل دیا۔ حضرت خواجہ توکل شاہ امبالی رحمۃ اللہ علیہ آپ عشق حقیقی میں اپنی نظیر آپ تھے، کثرت سے درود شریف خود بھی پڑھتے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آپ کے نامور خلیفہ حضرت مولوی محبوب عالم گجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ حقیقت بیان کیا کہ ایک روز میں نے حضرت سے عرض کیا
کہ حضور میں تو بوجائے فرقہ علماء میں داخل ہونے کے مرزا غلام احمد قادیانی کو برا سمجھتا ہوں، آپ کے نزدیک اس کی کیا حالت ہے؟ اس وقت مرزا کا دعویٰ مجددیت اور مہدیت کا تھا۔ فرمایا ایک روز ہم گویا کوتوال بنے ہوئے ڈنڈا ہاتھ میں لیے لاہور کی گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ کانٹوں اور گندگی میں دیکھا کہ مرزا قادیانی پڑا ہے۔ ہم نے اس کا ہاتھ ہلا کر اور دھمکا کر پوچھا کہ بول تیرے پاس مجدد و مہدی ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ وہ غمگین اور اداس دکھائی دیا اور ہمارے سوال کا کچھ جواب نہ دے سکا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، آپ برصغیر کی نامور روحانی شخصیت ہیں۔ آپ نے 1857 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قبلہ عالم مامور من الرسول پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو مرزا قادیانی کے دعوی نبوت سے قبل متوجہ فرمایا اور اسے بہت بڑا فتنہ قرار دیا تھا۔ مولانا فیض احمد فیض رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 1890 میں حج کے موقع پر جب آپ یعنی قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز مقدس ہی میں سکونت پذیر ہونے کا ارادہ فرمایا تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنا برکشف آگاہ ہو کر فرمایا تھا کہ عنقریب سرزمین ہند میں ایک بہت بڑا فتنہ ظاہر ہونے والا ہے جس کا سدباب آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ اگر اس وقت آپ اپنے وطن میں بالفرض خاموش بھی بیٹھے رہے تو بھی ملک کے علماء اس فتنے کی زد سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ بعد ازاں وطن لوٹنے پر مکاشفات و مشاہدات کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ اس فتنے سے مراد فتنہ قادیانیت تھا۔ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بلند اخلاق کے مالک اور تبلیغ اسلام کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے۔ مرزا قادیانی کے خلاف آپ کی مسائیہ جمیلہ کا تذکرہ ان الفاظ میں ملتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جب اپنے عقائد کی تشہیر شروع کی تو آپ نے اس کی انتہائی سختی سے تردید فرمائی اور بھرپور کوشش کی کہ مسلمانوں کا دینی احساس بیدار ہو جائے۔ حالانکہ ابھی مرزا غلام احمد قادیانی نے دعوی نبوت نہیں کیا تھا۔ مولانا علّہ وسعہ رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خدمات کا اعتراف یوں کرتے ہیں کہ آپ نے پورے ملک کے مریدوں کو خصوصاً پنجاب میں مراسلے جاری کر کے ایسی مرزائی تردید کی کہ مرزا قادیانی کا گھیرا تنگ کر دیا۔ آپ کی جرأت سے ایسا بند تعمیر ہوا کہ جس سے پوری امت اسلامیہ محفوظ ہو گئی تھی۔ حضرت خواجہ معظم الدین مرولوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ عالم فاضل عارف تھے۔ آپ کے ایک مرید مولوی قائم دین راوی ہیں کہ میں کسی کام سے قادیان چلا گیا، سخت سردی تھی اور عشاء کا وقت تھا۔ واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے مجبور ہو کر مرزا غلام احمد قادیانی کے گھر چلا گیا۔ وہاں میری بہت خاطر مدارت کی گئی۔ میں نے کہا پہلے مجھے بستر لا دیں اور بہت سردی ہے، پھر کھانا موجود ہو تو لا دیں۔ مرزا کے خادم نے فوراً مجھے اعلیٰ بستر لا دیا اور میں اتنا تھکا ہوا تھا کہ بستر پر لیٹتے ہی میری آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت مرولوی رحمۃ اللہ علیہ سامنے تشریف لا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ تو ان موذیوں میں کیسے پھنس گیا؟ اٹھ اور باہر نکل، بھاگ، سامنے اس ڈیرے میں نے تمہاری رہائش کا بندوبست کر دیا ہے۔ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے خواب سمجھ کر ٹال دیا، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ حضرت میرے سامنے کھڑے ہیں۔ میں چارپائی سے اتر کر باہر نکل آیا اور یوں ہی کسی سمت منہ کر کے چلنے لگا۔ سامنے ایک شخص چراغ لیے آ رہا تھا۔ اس نے کہا مولوی قائم دین تمہارا نام ہے؟ میں نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا آج کی رات تم میرے مہمان ہو۔ میں نے کہا تمہارے ساتھ میری جان پہچان نہیں۔ اس نے کہا ابھی حضرت مرولوی رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس آئے تھے، میں نے ان سے بیعت کی ہے، انہوں نے مجھے تمہارا نام اور حلیہ بتا کر تاکید کی ہے کہ تم مولوی قائم دین کو رات اپنے پاس ٹھہراؤ اور اسے مرزا کے مکان سے لینے جاؤ، تمہارے وہاں پہنچنے تک میں مولوی صاحب کو جگا دوں گا۔ حضرت مولانا میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ مراقبہ کیا آپ نے اور دیکھا کہ مرزا قادیانی کی شکل قبر میں باولے کتے کی ہے اور باولے پن کا اس پر دورہ پڑا ہوا ہے، اس کا منہ دم کی طرف ہے اور بھونک رہا ہے اور گول چکر کاٹ رہا ہے، منہ سے پانی نکل رہا ہے اور بار بار اپنی دم اور ٹانگوں کو کاٹتا ہے۔ اس کشف کا فقیر نے ایک بزرگ کے سامنے ذکر فرمایا، فوراً تڑپ اٹھے، فرمایا خدا گواہ ہے واقعتاً یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے کہ مرزا کی حقیقت ایسی ہی ہونی چاہیے۔
یوں ہی دور رسالت سے لے کر اب تک اکابرین امت، جرنیل دین متی، محافظ ناموس رسالت، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحظہ اور ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر پہرا دیا اور امت مسلمہ کو یہ تا قیامت پیغام دیا کہ مسلمان کبھی بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قادیانیت یہودیت کا چربہ ہے۔ مزید فرمایا قادیانی اسلام اور وطن دونوں کے غدار ہیں۔ علامہ سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریخ کا جس قدر مطالعہ میں نے کیا ہے، قادیانی فتنے سے بڑا خطرناک اور سنگین فتنہ کوئی بھی پیدا نہیں ہوا۔ جو شخص فتنہ قادیانیت کے خلاف کام کرتا ہے اس کی جنت کا میں ضامن ہوں۔ حضرت قبلہ عالم پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص عقیدہ ختم نبوت یعنی رد قادیانیت پر کام کرتا ہے، اس کی پشت پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دست شفقت ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تصانیف شمس الہدایہ اور سیف چشتیائی مرزائیت کا دندان شکن ثبوت ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قادیانی مرتد دجال منافق ہیں۔ قادیانیوں کو مظلوم سمجھنے والا اور اس سے میل جول چھوڑنے کو ظلم و ناحق سمجھنے والا بھی اسلام سے خارج ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے بھی قادیانیوں کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ میری بھی وہی رائے ہے جو علماء کرام اور پوری امت کی ہے۔ اسی طرح پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرزائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج کو مرزا قادیانی کے لیے مان کر شرک فی النبوت کے مرتکب ہوئے۔ جس طرح خداوند کریم کا شریک کوئی نہیں، اسی طرح حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال بھی کوئی نہیں۔ شیخ الجامعہ حضرت علامہ غلام محمد محدث گوٹوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے وزیر اعظم ریاست پاکستان کو فرمایا کہ آپ ختم نبوت کے سپاہی بن کر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کریں گے تو انشاءاللہ عزوجل بفضل خدا ضرور بہشت کے حقدار ہوں گے۔ جسٹس پیر محمد کرم شاہ ازہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مرزائی مار آستین ہیں جو دن رات وطن عزیز کی جڑیں کاٹنے میں مصروف ہیں۔ نظام اسلامی کے راستے میں انہوں نے جس طرح رکاوٹیں پیدا کی ان سے ہم سب باخبر ہیں۔ اس فتنے کے تدارک کی ذمہ داری ہم سب پر دوسروں سے زیادہ عائد ہوتی ہے۔ ہم نے اگر اس میں کوتاہی کی تو یاد رکھیے آئندہ نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اکابرین امت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔